السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصری برکت علی مغل رحمۃ اللہ تعالی۔ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچا نبی اپنے امتیوں میں غیرت پیدا کرتا ہے اور جھوٹا مدعی نبوت اپنے امتیوں میں بغیرت اور دیوسی پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال ملاحظہ فرمائیے۔ سندھ کے علاقہ عمر کوٹ کندری ضلع تھرپارکر کے مجاہد ختم نبوت بزرگ جناب مصری برکت علی مغل رحمت اللہ تعالی لوہار کا کام کرتے تھے۔ دینی غیرت و حمیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت سے مالا مال تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک قادیانی مبلغ آ گیا اور اپنے باطل مذہب کی ارتدادی گفتگو شروع کر دی۔ اس دوران مصری صاحب اپنے کام میں مگن دستے والی کلہاڑی کی دھار تیز کر رہے تھے۔ قادیانی مبلغ اپنی گفتگو میں بار بار جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی لعین کا نام بڑے ادب و احترام اور مقدس القابات سے ادا کر رہا تھا۔ قادیانی مبلغ تقریر کرتا رہا، مصری برکت علی صاحب سنتے رہے۔ جب کلہاڑی کی دھار خوب تیز ہو گئی تو مصری برکت صاحب شیر کی طرح اٹھے اور کلہاڑی قادیانی مبلغ کی گردن پر رکھ کر کہا، او خبیث، بتا تم مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ قادیانی مبلغ نے کہا، میں اسے نبی مانتا ہوں۔ مصری صاحب نے پورے جلال کے ساتھ کہا، کہو کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے، بے ایمان اور بدکار ہے۔ مبلغ نے اپنی جان کی خیر مناتے ہوئے کہا، مرزا قادیانی جھوٹا، بے ایمان اور بدکار شخص تھا۔ مصری صاحب نے دوبارہ کہا، کہو کہ مرزا قادیانی مرتد، زندیق، مردود اور الو کا پٹھا تھا۔ قادیانی مبلغ نے یہی الفاظ پھر دہرا دیے۔ الغرض مصری صاحب مرزا قادیانی کے متعلق جو بے نقص سناتے، قادیانی مبلغ اسے بار بار دہراتا۔ آخرکار مصری برکت علی صاحب وہی کلہاڑی قادیانی مبلغ کے ہاتھ میں دے کر خود اس کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھ گئے اور کہا، او بدبخت، اب تم یہ کلہاڑی میری گردن پر رکھ کر میرے سچے نبی، میرے آقا و مولا حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میری زبان سے ایک جملہ بھی نکلوا کر دکھاؤ، میں تمہارے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، مگر میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی میرے اور تمہارے سچے اور جھوٹے ہونے کی بین دلیل ہے۔ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے۔ دوستو، اسی طرح مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی ایک جید عالم دین تھے، مجاہد ختم نبوت اور معروف سیاسی لیڈر تھے۔ ان کی پوری زندگی مسلسل جد و جہد سے مزین ہے۔ ایک دفعہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی کا اکلوتا بیٹا زین العابدین بیمار ہوا۔ مولانا گھر پر تھے، اس کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی، حتیٰ کہ اس کی زندگی سے مایوسی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس دن مولانا نے مشہور قادیانی مبلغ اللہ دیتا جلندری سے ہزارہ کے علاقے میں مناظرے کے لیے جانا تھا۔ مولانا اپنے اکلوتے جوان سال صاحبزادے کو اس حالت میں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ ابھی اڈا پر ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پیغام دیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لیا،
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس آدمی سے کہا کہ گھر جا کر غسل دیں، کفن پہنائیں، جنازہ پڑھیں اور دفن کر دیں۔ میرا اس مناظرے کے لیے جانا ضروری ہے۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور مقرر شدہ مناظرہ کرنا میرے لیے فرض عین ہے، ورنہ کئی آدمیوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر استقامت و ایثار کے بے تاج بادشاہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی بس پر سوار ہو کر مناظرہ کے لیے مقررہ مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ قارئین کرام، سامعین کرام، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آیا ہم میں سے کوئی آدمی ایسی مثال قائم کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ان پر کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ تحریک ختم نبوت 1953 کے دوران میں مولانا غلام غوث ہزاروی اپنے ایک خادم کے ساتھ بھیس بدل کر خانقاہ سراجیہ آئے۔ اس وقت خانقاہ سراجیہ کے سجادہ نشین مولانا محمد عبداللہ ثانی تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید جو بھلوال ضلع سرگودا سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ایک دور دراز کھیتوں کے ڈیرے پر مولانا کی رہائش کا انتظام کر دیا۔ پولیس اور فوج آپ کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے سخت پریشانی لاحق تھی اور اپنی حالت پر سوچتا تھا کہ اگر اس حالت میں گولی سے مارا جاتا ہوں تو یہ بزدلی کی موت ہے، اور اگر گرفتاری کے لیے زہر ہوتا ہوں تو مرکز کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پریشانی 3 دن تک رہی اور تیسرے دن مجھے کچھ نیند اور کچھ بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، غلام غوث، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے قربانی دی ہے، پریشان مت ہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو طبیعت میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور کامل اطمینان پیدا ہو گیا۔ بعد میں بہت سی تکالیف بھی آئی، لیکن مجھے قطعاً پریشانی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ہی میں فوج اور پولیس کو جل دے کر نکل گیا، اور ایسے واقعات بھی آئے کہ میرے پیچھے فوج اور پولیس والے نماز پڑھتے رہے لیکن پہچان نہ سکے۔ یہ سب حفاظت الہی اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قطب عالم حضرت میاں عبدالہادی رحمۃ اللہ تعالی سجادہ نشین دین پوری شریف اپنے بڑھاپے اور بیماری کے باعث چلنے پھرنے سے معذور تھے، مگر تحریک ختم نبوت 1974 سے آپ کی قلبی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کی 4 پائی کو خان پور جلوس میں لایا گیا۔ ویگن پر 4 پائی رکھی گئی۔ ان حالات میں آپ نے جلوس کی قیادت کی۔ خان پور کے اس جلوس میں حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواسی دیوبندی اور حضرت حافظ سراج احمد صاحب بریلوی آپ کے دائیں بائیں ہمراہ تھے۔ شرکاء جب ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تو حضرت میاں عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے زندہ باد سے جواب دیتے۔ مرزا سید مرد آباد کہتے تو آپ پر جلال کی کیفیت ہوتی۔ رفقا کو اشارے سے بلا کر فرماتے کہ میاں دیکھو، گواہ رہنا کل قیامت کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شفاعت میں گواہی دینا کہ یہ عاجز عبدالہادی محض اس عمل کے صدقے سے نجات و شفاعت کی بھیک مانگتا تھا۔ یاد رکھنا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ ہی سے نجات ہوگی۔ نجات اور شفاعت حاصل کرنے کا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں۔ دوستو، اسی طرح ختم نبوت 1974 زوروں پر تھی۔ پاکستان کا ہر مسلمان کسی نہ کسی طور پر اس مقدس تحریک میں شریک تھا
اور کاروان تحریک کے قائد حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ اس وقت کا ایک واقعہ مولانا محمد یوسف صاحب لدھوانی رحمۃ اللہ تعالی نے یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان دنوں حضرت پر سوز و گداز کی جو کیفیت طاری رہتی تھی وہ الفاظ کے جامع تنگ میں نہیں سما سکتی۔ تحریک کے دنوں میں جو آخری سفر حضرت رحمت اللہ تعالی نے کراچی سے ملتان، لاہور سے راولپنڈی، پشاور تک کا کیا، اس کی یاد کبھی نہ بھولے گی۔ کراچی سے روانہ ہوئے تو حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی پر بے حد رقت طاری تھی، اور جناب مفتی ولی حسن صاحب فرما رہے تھے کہ مفتی صاحب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، میں کفن ساتھ لیے جا رہا ہوں، مسئلہ حل ہو گیا تو الحمدللہ، ورنہ شاید بنوری زندہ واپس نہ آئے گا۔ حق تعالیٰ نے آپ کی سوزے دروں کی لاج رکھ لی اور قادیانی نسور کو جسر ملت سے کاٹ کر جدا کر دیا۔ مذکورہ تحریک کے دوران جب طلباء جلسوں اور جلوسوں میں حصہ لینے لگے تو حضرت نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ضرورت پڑی تو پہلے بنوری اپنی گردن کٹوائے گا، پھر آپ کی باری آئے گی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف 1974 کے قائد تھے۔ آپ کی بنوری تحریک ختم نبوت شب و روز کوششوں سے تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ تحریک ختم نبوت کی کامیابی پر آپ کو ایک اور انعام ملا۔ حضرت فرماتے تھے کہ تحریک کے بعد غالباً رمضان المبارک میں میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاندی کی تختی مجھے عطا کی گئی ہے اور اس پر سنہرے حروف میں یہ آیت لکھی ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تحریک ختم نبوت پر مجھے انعام دیا جا رہا ہے، اور اس کی تعبیر کی کہ مجھے حق تعالی بیٹا عطا فرمائے گا اور میں اس کا نام سلیمان رکھوں گا۔ چنانچہ اس خواب کے 2 سال بعد حق تعالی نے 70 برس کی عمر میں آپ کو صاحبزادہ عطا فرمایا اور آپ نے اس کا نام سلیمان بنوری تجویز فرمایا۔ تو یہ تھے ختم نبوت کے واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ نجات کے لیے ختم نبوت اس تحریک میں شامل ہو جانا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نجات ہو جائے تو جو اعمال فرض ہیں وہ کریں، اور باقی آپ تحفظ ختم نبوت کے لیے نکل پڑیں، گلی گلی کوچے کوچے میں لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی آخری رسول نہیں۔ اور مرزا قادیانی لعین تھا، کذاب تھا، بے ایمان تھا، بے غیرت تھا، کمینہ تھا، جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، یہ چور تھا، ڈاکو تھا۔ اور مرزائی جتنے بھی ہیں وہ اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اور مسلمانوں کے ایمان کے چور اور ڈاکو ہیں۔ خدا را ان سے بچو۔ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتائیں، ختم نبوت کے بارے میں بتائیں، قادیانیت کے بارے میں بتائیں، اور ان کے مصنوعی اخلاق سے متاثر نہ ہوں۔ یہ اپنے مصنوعی اخلاق کے ذریعے آپ پر جال پھینکتے ہیں اور پھر آپ کو گرفتار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تمام مسلمانوں کی اس فتنے سے، قادیانیت کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ دوستو، مرزا قادیانی کل بھی جھوٹا تھا، کل بھی کذاب تھا، بے ایمان تھا، دجال تھا، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔